اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہم سب سے ہے، اور اس پہ بات کرتے ہوئے آپ سارے لوگ یہ بات محسوس کریں گے کہ جن باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں اور ان کی طرف توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے ہمیں رزق سے نوازا ہے، اور وہ رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جب نعمت ہے اور قابل قدر بھی ہے، تو اور اللہ کا رزق ہم کھاتے ہیں تو کم از کم اس معاملے میں عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی بھی یہی ہے کہ ہم کم از کم اس معاملے میں یہ ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں رزق دیا۔ اور شکر کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کے رزق کی بے حرمتی نہ کریں اور نہ ہونے دیں، جہاں کہیں ہو رہی ہو اس کی نشاندہی کریں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر اس طرح سے رزق کی بے حرمتی ہوتی رہی تو پھر ہمارے اندر بے برکتی آنے کے خدشات موجود ہیں، اور اس میں بے برکتی جب آ جائے گی تو پھر ہماری زندگیوں میں بہت سارے رخنے آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رزق کے معاملے میں بے شمار احکامات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے اور قوت والا اور قدرت والا ہے۔ اور جب اللہ نے اپنے کسی فعل کے ساتھ یا کسی معاملے کے ساتھ کسی صفت کو بیان کیا ہوتا ہے نا، تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اس بات تک ہم صحیح طور پر پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں۔ میری ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم نے رزق کی خدا نخواستہ بے حرمتی کی تو اللہ کے پاس طاقت یہ بھی موجود ہے کہ وہ رزق چھین بھی سکتا ہے، اور بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ایک بہترین مثال کے طور پر ہے کہ ہم، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ ہمارا جہاں اسلامی مذہبی اخلاقی معاشرتی فریضہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک احساس بھی ہے۔ احساس کن لوگوں کا؟ کہ جو لوگ اس رزق کی نعمت سے محروم ہیں، جو لوگ اس رزق کی نعمت سے محروم ہیں ان سے قدر پوچھیے۔ اور اگر ہم اس وقت شماریات کی طرف آئیں نا، تو پوری دنیا کے اندر بشمول پاکستان کے رزق کی کمی کا شکار لوگ بے شمار، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمیں افریقہ کی اس بھوک کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے افریقہ میں اس وقت 20 ملین لوگ ہیں جو غذائی قلت اور کمی کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ وہ صومالیہ ہو، وہ سوڈان کے جنوبی حصے بالخصوص یہ معاملات خراب ہیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم پاکستانی اس چیز سے بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے تھر کے حالات آپ کے سامنے کہ تھر کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے، وہاں اگر یہ صورتحال چلتی رہی نا تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب غذائی قلت سے تھر کی آبادی 2030 تک ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک انسانی المیہ ہوگا۔ اور اگر ہم انسان جو رزق وافر اللہ تعالیٰ کا کھا رہے استعمال کر رہے اس رزق کی قدر نہیں کریں گے نا، تو اللہ بہت طاقت والا اور قوت والا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو ہمارے مشاہدے میں بات آ رہی ہے کہ وہ ہماری تقاریب میں وہ شادی بیاہ کی محفل ہو، وہ کوئی مذہبی محفل ہو یا کوئی سیاسی جو ہے وہ جلسہ ہو، وہاں پر اگر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم تربیت یافتہ نہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کسی بھی شعبے میں تربیت کے عامل نہیں ہوتے۔ اور وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ دو باتیں ہیں وہاں پر۔ ایک تو یہ کہ انفرادی طور پر ہم کھانا جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، اور ایک اجتماعی طور پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اہل خانہ جو ہیں جن کی تقریب ہوتی ہے یا کوئی محفل یا شادی ہوتی ہے، وہ اپنی نمود و نمائش کے لیے اور اپنی عزت کے لیے جو ہے وہ کھانا زیادہ بنوا لیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو تجربہ ہوتا ہے شادی حال والوں کا بھی، جہاں کھانا پکایا جا رہا ہوتا ہے کہ 5 دیگیں فرض کرے پکنی ہیں، اور زیادہ آنے کی امید کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ چلو جی آپ 6 پکا لیں یا 7، وہاں اگر آپ 10 پکا لیتے
تو ظاہری بات ہے پھر بچے گا، اور وہ بچا ہوا کھانا جو ہے وہ اگر ضائع ہوتا ہے تو کس قدر دکھ کی بات ہے، کیونکہ پکے ہوئے کھانے کی عمر بہت کم ہو جاتی ہے اور وہ کم وقت میں اس نے بہت جلد خراب ہو جانا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ رزق کی بے حرمتی نہیں، اور کیا ہے، ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے، اپنے اس انسانی فریضے کو سامنے رکھنا ہے کہ اس وقت اگر کہیں کوئی بندہ بھوک سے مر رہا ہے تو بطور مسلم یہ میرا احساس ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کا احساس کریں اور اپنے ان اخراجات کو، اپنے ان کھانے کے وافر معاملات کو کم کریں۔ اللہ تعالیٰ باتیں نظرات آپ سب کو عمل کی توفیق دے اور مجھے عمل کی توفیق دے۔